السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن کے اندر کیا خزانے ہیں اور قرآن انسانوں کی طرف کیا چیز ہے اس کے متعلق کچھ گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ادنا سے گرانے کا بھی اگر کوئی بچہ حفظ کر لیتا ہے کہ جب رمضان کا موقع آتا ہے تو وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کے پیچھے بادشاہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے بڑے بڑے انسان اس بچے کے پیچھے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ یرفع بہا، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں، دلی اطمینان عطا فرماتے ہیں کس بندے کو جو قرآن کو صحیح معنوں میں تھامے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کی وجہ سے بہت سے قوموں کو اللہ تعالیٰ پست کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، دنیا کے اندر وہ ذلت کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، دنیا کے اندر اس قرآن کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے، پس پش ڈالنے کی وجہ سے قرآن ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق کے اندر گواہی دے گا، تمہارا شفیع بنے گا، تمہاری سفارش کرے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہیں جنت کے اندر پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، او علیک، یا تمہارے خلاف بنے گا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت کی جائے۔ اگر اس کی آپ نے حق ادا کیا تو یہ قرآن آپ کا قبر میں ساتھی ہے، یہی قرآن آپ کا حشر میں ساتھی بنے گا، یہی قرآن آپ کا جنت کے اندر جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور روزہ یہ ایسے 2 چیزیں ہیں کہ یہ جس کے بارے میں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ قرآن کہے گا یا اللہ دن رات میں نے اس کو تلاوت کرنے سے، اس کو میں نے نیند سے روکا، اس کو میں نے سونے سے روکا، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اسی وجہ سے سورۃ تبارک الذی کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح سورۃ الف لام میم سجدہ کے متعلق آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 27ویں پارے کی سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ حدید یہ مغرب کے بعد تلاوت کرے تو اللہ جل جلالہ اس کو عرش کے اندر رہنے والوں کے اندر اس کا نام پکارا جاتا ہے۔ تو آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اس کی ایک مثال دی، بہت پیاری مثال ہے۔ آج جو ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک عورت کا بیٹا وہ بیرون ملک گیا اور وہ اس کے لیے ہر مہینے کے اندر ایک چیک بھیجتا تھا، اور ماں یہ سمجھتی تھی کہ کوئی خط بھیجتا ہے، اس کو چوم کے اس کو جناب اعلیٰ قسم کے صندوق کے اندر رکھ دیتی تھی۔ اس کے اوپر ایسا وقت آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، بالکل بیمار ہوگی، اور پھر اس بیٹے کو پتہ چلا کہ ماں کی یہ حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، دوائی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کہ میں تو بھیجتا تھا۔ جب وہ آیا اور کہا ماں تیری یہ کیا حالت، میں نے تو اتنے چیک بھیجے، تو اعلیٰ قسم کا مکان بنا سکتی تھی، بڑی بڑی خادمہ رکھ سکتی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تم گھر تعمیر کروا سکتی تھی، ہر قسم کی سہولیت کو اختیار کر سکتی تھی، اتنا پیسہ میں نے بھیجا ہے۔ تو وہ سمجھی کہ یہ میرے لیے، وہ کہنے لگی کہ میں یہ سمجھی کہ یہ خط ہے، اور اس کو میں چومتی اور رکھ دیتی۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا بھی یہ رویہ ہے۔ قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے دلی اطمینان ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے شفاعت ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے بیماریوں سے شفا ہے، قرآن کے اندر ہمارے گھروں کا سکون ہے، قرآن کے اندر ہمارے رزق کی برکت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، اس کو اعلیٰ قسم کا غلاف ڈالتے ہیں اور بالکل کمرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت ہاتھ لگاتے ہیں جب کمرے کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس غلاف کے اوپر بھی جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، کیوں کسی نے کھولا ہی نہیں ہے، اس میں پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین ھدی للناس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لکھا ہے
کہ جو بندہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار کے اندر اس کو پڑھیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔